قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے اس دنیا کے اندر اپنا کلام قرآن مجید نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دل پر اتارا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قرآن مجید کی خود ہی آپ نے تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اس کی وضاحتیں، اس میں درپیش مسائل، ان کو اپنے الفاظ میں، اپنے فرامین میں اللہ کے نبی نے بڑا بخوبی بیان فرمایا ہے۔ بحیثیت مسلمان مرد ہو یا عورت، ہر بالغ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے نام اس پیغام کو، اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کا اصل فہم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس طوفان بدتمیزی کے اندر کہ جہاں پر صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والی ہستیاں محفوظ نہیں ہیں، تو وہاں پر آپ کے لیے یہ بعید نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کی اصلیت کو بھی کھو دیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں واضح بیان فرمایا ہے کہ اللہ دنیا سے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کتابیں اٹھ جائیں گی۔ اللہ وہ اہل حق اٹھا لے گا کہ جو اس قرآن و سنت کی تعلیم کو خود حاصل کر کے پھر اس کے بعد آگے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اس قرآن مجید کو ہم نے اپنے تئیں اس کی تفسیر احادیث مبارکہ سے اور صحابہ اکرام کے فہم سے، اور انہوں نے ڈائریکٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اس کو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جنہیں ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم تفسیر کے موضوع پر آپ کے سامنے خطبات الجمعہ کے اندر اپنا معافی ضمیر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن میرے سمیت ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے جو قرآن مجید کو، احادیث مبارکہ کو، دین کو اپنے ذوق اور شوق اور وقت نکال کر سیکھے، اس غرض کے ساتھ سیکھے کہ آپ کو دین کے نام پر کوئی بہکا نہ سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے، اگر میں نے کوئی چیز لینی ہے اور اس کا تعلق ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے، الیکٹرانک کے ساتھ ہے، میں امام ہوں، میں خطیب ہوں، تو میں آپ میں سے جو اس چیز کا ماہر ہوگا یا اس چیز سے تعلق رکھتا ہوگا، میں اس سے پوچھوں گا کہ بتائیں کہ میں نے یہ فلاں چیز لینی ہے، کس جگہ سے صحیح ملے گی، کون سی کمپنی ٹھیک ہے، اور اس میں سے کون سا اچھا جو ہے نا وہ پرزہ ہونا چاہیے۔ میں کبھی بھی اس بارے میں اپنی رائے نہیں دوں گا۔ کائنات میں کوئی بھی مولوی اس بارے میں اپنی رائے نہیں دے گا جو اس کے جو ہے نا وہ متعلقہ چیز نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے برعکس جس کو دین کا سرے سے کوئی علم نہیں ہے اور اس کا وہ ذوق بھی نہیں رکھتا، وہ ہر بندہ اٹھا کر اپنی رائے دیتا ہے بغیر علم کے، اور وہ مولوی سے بھی بڑا مولوی بنا ہوتا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ کوئی پیشے سے مزدور ہے، کوئی پیشے سے مستری ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فلاسفر ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی ماسٹر ہے، یا کوئی بھی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرے مطابق ایسا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ میرے مطابق نہیں ختم ہوگا تو آپ کبھی بھی ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں، آپ علم کو سیکھیں، اس کی اونچائیاں اور گہرائیاں سیکھیں، اس کو بولنے کا وقت اور سلیقہ سیکھیں۔
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مبارک ہے. آپ فرمایا کرتے تھے، میں مثال کے طور پر اس کی ترجمانی کروں گا کہ اگر کسی کے پاس 25% علم ہے تو اس کے پاس 125% حکمت ہونی چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ کہ آپ نماز کے قریب نہ جاؤ اور ایک بندہ اٹھ کے اس کا ڈنڈورا پیٹ دے. کہ قرآن مجید میں تو لکھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، لہٰذا نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے. پورا علم یہ ہے کہ نماز کے تب قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو ہم اس فہم کو، ہم اس علم کو اپنے تئیں اپنی کوشش کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس کو سیکھیں، اس کو آگے دنیا تک منتقل کریں اور اسی کو پرکھیں، اس پر بھی تحقیق کریں کہ آیا ہمیں صحیح بتایا جا رہا ہے کہ نہیں صحیح بتایا جا رہا ہے. لیکن اس قرآن مجید کی قدر کیجئے، اس کو وقت نکال کر اس کو سنیے، سمجھیے اور اپنی نسلوں تک اس کو منتقل کیجئے. اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی اس زندگی میں علم نافع عطا فرمائے. آمین. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم سورہ آل عمران کی تفسیر کا سلسلہ رمضان کے وقفے سے پہلے، رمضان مبارک میں چونکہ کچھ اصلاحی موضوعات پر گفتگو کرنا ہوتی ہے تو اس میں عموماً ہمیں بریک لینا پڑتی ہے. رمضان مبارک خیریت سے گزر گیا، اللہ ہمارے اعمال قبول فرمائے. تو یہ سورہ آل عمران کی جس مقام پر ہم نے وقفہ لیا تھا، اب وہاں سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے عقائد کو زیر بحث لایا ہے اور خصوصاً جو نجدان کے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلے کا چیلنج کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک آغاز سے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسائیت کے بارے میں وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمارے لیے رہنمائی ہے. آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے ہی تئیں سے ہر چیز کی جو ہے نا وہ قدرت اور کاملہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو تمام کائنات کے اوپر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے ان ہستیوں کو اور ان کے خاندان کو منتخب فرمایا تھا اور ان کو اس بنا پر ساری کائنات پر فضیلت عطا کی تھی. یہاں سے اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تعارف پیش کر رہے ہیں جو بحمدللہ تعالیٰ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے اور ان سارے عقیدوں کا رد ہے کہ جو ان پاکیزہ ہستیوں کے نام پر دنیا کے اندر رائج ہے، اور ان کا رد بھی اللہ تعالیٰ یہاں سے اب آگے ایک تفصیلی مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نام پر بھیجا ہے. اب ان کو یہ عقیدہ سکھانے کے لیے جو ہے نا وہ دنیا کے اندر یہ قرآن مجید عقیدہ، اخلاقیات، معاملات، ہر چیز میں یہ رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح کو، آدم چونکہ پہلے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ان میں اپنے روح کو پھونکا تھا، یعنی کہ اپنی طرف سے اپنے حکم سے روح کو پھونکا تھا. پھر اس کے بعد جب لوگوں نے دنیا کے اندر زمین پر اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کو شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لمبے سلسلے کے لیے بھیجا. انہوں نے 950 سال اللہ کی جو ہے نا وہ دین کی تبلیغ کی ہے. چند لوگ اس پر مسلمان ہوئے ہیں. پھر انہی کی بد دعا کی وجہ سے اللہ نے اہل ایمان کے علاوہ باقی سب کو غرق کر دیا. یہ وہ سارا قصہ سورہ نوح کے اندر بھی آتا ہے. اور اس کے بعد آل ابراہیم کو، آل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ان کی نسل میں سے
دو ان کے بڑے جو مشہور جو ہے نا وہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسحاق سے وہ بنی اسرائیل کی وہ جو نسل ہے انبیاء، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے سرتاج الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبعوث فرمایا۔ آل عمران مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں دو طرح کے جو ہے نا وہ عمران شریعت ان کے طریقے جو قرآن مجید کی اور تفسیر کی تاریخ ہے پیچھے دو عمران گزرے ہیں، ایک موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والسلام ان کے والد کا نام عمران تھا، اور دوسرے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو والد ہیں ان کا نام عمران تھا۔ بعض کے مطابق وہ پہلے عمران مراد ہیں کہ موسیٰ اور ہارون جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عمران کی نسل سے ان کو پیغمبر بنایا۔ بعض کے نزدیک حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا تذکرہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی مریم پھر ان کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے نا وہ اللہ کے رسول سے پہلے جو ہے نا وہ پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا۔ تو اس سے دو آیت چھوڑ کر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کو عمران کی بیوی کہہ کر جو ہے نا وہ مخاطب کیا ہے۔ تو میرا بھی ذاتی رجحان اس طرف ہے کہ اس سے مراد یہی ہو سکتا ہے کہ یہ موضوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کہا ہے، تو یہاں آل عمران سے مراد وہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں، اور موضوع کے مطابق یہاں پر مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا تذکرہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں بتایا ہے کہ اللہ نے نبوت میں جو لوگ چنے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں، گویا کہ اللہ کا حصہ نہیں ہے، جس کی وضاحت اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولاد ہے ایک میں سے دوسرے کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے جتنے بھی خاندان اور جتنے بھی لوگ گنوائے ہیں سارے پیغمبر اور رسول ان کی اولادوں میں سے ہیں، گویا کہ اگر وہ ان کی اولادوں میں سے ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے نہ ہوئے، یعنی کہ وہ مریم علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہو یا کوئی اور پیغمبر ہو، وہ اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، یہ سارے مخلوق ہیں، اور یہ بندوں کے ہی بیٹے بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میں یہ نظر مانتی ہوں تیرے لیے کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے وہ میں تیرے نام پر اس کو آزاد کرتی ہوں، فتقبل منی، تو میری طرف سے اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہر چیز کو سننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو والدہ ہیں جو عمران کی بیوی، یہاں پر اللہ نے ان کو دوبارہ عمران کی بیوی کہا ہے، تو وہ پیٹ سے تھی، امید سے تھی۔ اب ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو، مردوں کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیتے تھے، اور مسجد کے متصل یا ان کے جو عبادت خانے تھے ان سے متصل ایک محراب، خیمے یا کمرے کچھ بنا دیتے تھے، ہر کے لیے ایک ایک، وہ اس میں ہی سارا دن رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ اب ان کو جو ہے نا وہ کاہن کہا کرتے تھے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو ان کے نیک لوگ تھے جن میں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ اب انہوں نے بھی منت مانگ لی کہ اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے نام پر اس کو آزاد کرتی ہوں، گویا کہ میں اس کو دنیاوی ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے صرف تیرے نام پر وقف کرتی ہوں۔ اب ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو ہمارے جو ہے نا وہ گھر میں سے بھی ایک جو ہے نا وہ مسجد کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، پس جب انہوں نے بچے کو جنم دیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب میں نے بیٹی کو، عورت کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے،
ولیس الذکر کالانثی، اور یہ مرد جو ہے وہ اس عورت کی طرح نہیں ہو سکتا۔ وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ پچھلی آیت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نظر کا ذکر کیا ہے۔ آپ صرف دنیا کے اندر اللہ کے نام کی نظر مان سکتے ہیں۔ نظر مثال کے طور پر یہ ہوتی ہے، اللہ میرا فلاں کام کر دے تو میں اللہ کے نام پر فلاں چیز خرچ کروں گا، کسی کو کھانا کھلا دوں گا، میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، یا میں فلاں گناہ چھوڑ دوں گا، یا فلاں نیکی کرنا شروع کر دوں گا۔ اب یہ نظر ایسا کرنا کسی کے بھی اللہ کے علاوہ کائنات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام پہ نظر نہیں مانی جا سکتی۔ اب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول کا نام اس لیے لیا ہے کہ پھر کائنات ساری ان کے نیچے، اگر ان کے لیے نہیں ہو سکتی پھر کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ انسان کا توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اسے کسی بھی اچھے کام کے لیے یا اللہ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے نظر سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نظر ہوتی ہے اس سے سب سے بڑا مقصد اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ بخیل کے جیب سے اللہ صدقہ کر دے، یعنی کہ نظریں مانگ مانگ کر وہ کام پورا کرواتے ہیں زیادہ تر جن کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ کوئی سودا نہیں کریں گے تو ان کا کام پورا نہیں ہوگا۔ اگر انسان ویسے ہی خرچ کرتا رہے، ویسے ہی جو ہے نا وہ گناہ چھوڑتا رہے، اچھے عمل کرتا رہے، تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کیا یا مجھے نظر مانگتا ہوں یہ میرا کام ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ہونا پھر بھی وہی ہوتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، بیٹے کے بعد الحمدللہ میں یہ جو ہے نا وہ نظر مان لوں کہ اللہ مجھے بیٹی دے دے، مثال کے طور پر میں تیرے لیے جو ہے نا وہ 500 نفل پڑھوں گا، تو اب جو ہے نا وہ میری قسمت میں اگر بیٹی لکھی ہوئی ہے، اگر میں اس کے الٹ بھی مانگتا رہوں گا مجھے ملے گا وہی جو میں نے اپنی تقدیر میں اللہ نے میرے لیے لکھ دیا۔ لیکن اللہ جو بندہ اللہ کے لیے نیک عمل نہیں کرتا پھر اس کے منہ سے نظر بھی وہ نکلتی ہے جس پر وہ نیک عمل کرنا شروع ہو جائے، صدقہ خیرات کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی تقدیر والا ہی نواز دے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی صحابی، علی المرتضیٰ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی بھی ان کی اولاد میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ ابو بکر، عمر اور کوئی بھی نیک بندہ کسی کے بھی نام پر کوئی چیز خرچ کرنا یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر اللہ نے واضح پیغام دیا ہے کہ جو نظر ماننی ہے وہ اللہ کے نام پر ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک عورت کا یہ تذکرہ کیا ہے کہ اس نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ میں نظر مانتی ہوں کہ میں اسے تیری راہ کے لیے وقف کروں گی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھی، اب انہوں نے اس چیز کا جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے اظہار کیا جسے اللہ نے جہاں بیان بھی کیا کہ اللہ تجھے پتہ ہے میرے دل میں یہ تھا کہ مجھے بیٹا پیدا ہو تو میں تیرے لیے اس کو وقف کر دوں، کیونکہ عبادت خانوں میں سارے مرد ہی ہیں، لیکن اب یہ عورت ہے، مجھے تو نے بیٹی عطا کی ہے تو یہ بھی میں تیرے ہی رستے میں وقف کروں گی۔ اب یہ درمیان والا جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی۔ اب یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمان شامل کیا ہے، اپنا کلام شامل کیا ہے کہ یہ جو بچہ تم مانگ رہی تھی، یہ جو بچی تجھے ملی ہے، یہ جو بچہ اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ بچی بڑی عظمت والی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ اسے جو ہے نا وہ اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور اسے یہ دعا کی ہے کہ اسے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھنا۔ یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی بھی بچے کا نام اس کی پیدائش سے پہلے دن رکھا جا سکتا ہے،
اور بعض نے جو ہے نا وہ تیسرے دن، پھر نبی علیہ السلام سے 7ویں دن. یہ 7ویں دن کی حد ہے. جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول کے پاس خبر لے کر آئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. تو بتایا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو آپ نے جو ہے نا وہ پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے. تو انہوں نے اسی وقت بتایا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، جبکہ وہ بھی پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ جنگجو میں نے اس کا نام رکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نام نہیں رکھنا بلکہ اس کا نام حسن رکھنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کہ آپ نے اپنی پسند کا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رکھا ہے. لیکن یہ 7 دن تک حد ہے کہ آپ اپنے بچے کا لازمی نام 7ویں دن تک رکھ لیں. اور دوسری بات کہ میں دعا کرتی ہوں کہ شیطان مردود سے اللہ انہیں بچا کے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کو ایک چبک لگاتا ہے جس سے وہ روتا ہے، چیختا ہے، چنگاڑتا ہے. اور یعنی کہ ایک گھر کے اندر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بعد امنی پیدا کی جائے، بچے کو تنگ کیا جائے. لیکن مریم اور اس کا بیٹا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بچا کے رکھا ہوا تھا. یعنی کہ یہ مریم علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ تھا کہ اللہ نے بچپن میں یا کبھی بھی شیطان کو ان کے جو ہے نا وہ قریب نہیں آنے دیا، نہ ان کے اور نہ ہی جو ہے نا وہ ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، بالکل اچھا قبول کرنا، اور اس کی اچھے طریقے سے پرورش کی. یعنی کہ جو مریم کی والدہ نے اللہ کے وہ نذرانہ دیا تھا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے قبول کیا اور پھر اس کی اچھی پرورش بھی کی. گویا کہ ہمیں یہ پتہ چلا آپ نیت کے ساتھ ارادہ کریں کہ میں نے فلاں چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے، اور پھر آپ اس نیت پر عمل بھی کریں. اب اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس میں اجر میں کوئی کمی نہیں کرتے، آپ کے اخلاص پر آپ کو پورا عطا کرتے ہیں. انہوں نے بیٹا مانگا کہ میں نے تیری راہ میں ایک وقف کرنا ہے. اللہ نے کسی بھی عام بیٹے سے بڑھ کر اس کو وہ عورت عطا کی ہے کہ جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی فضیلت اور قرآن مجید میں ان کی الگ سے فضیلت بیان ہوئی ہے. اور آج بھی دنیا کا ہر مرد، ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر جو ہے نا وہ آسمانی مذہب پر جو ہے نا وہ عمل کرنے والا ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے. یعنی کہ وہ عورت اللہ نے عطا کی ہے. یہ نیت کے سبب ہے، یہ خلوص کے سبب ہے کہ آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں. پھر اللہ نے اس کو قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ 1 دینار خرچ کرتا ہے یا 1 درہم خرچ کرتا ہے، یعنی کہ 1 سکہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دائنے ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں. پھر اس کی پرورش کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ ایک تناور درخت ہو جاتا ہے، کھجور کے درخت کی طرح. یعنی کہ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اس کی آبیاری فرماتے ہیں، جس کی دلیل اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کیا، اچھے طریقے سے قبول کرنا، پھر اس کی پرورش کی ہے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، پرورش بھی اچھی کی ہے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کا کفیل اللہ نے زکریا کو بنایا. جب انہوں نے تھوڑے سے بڑی پرورش گھر کے اندر پرورش پائی، تھوڑے سا بڑا ہونا تھا، پھر انہوں نے محراب کے اندر یعنی کہ اس کمرے کے اندر آنا تھا جہاں پر انہوں نے مسجد میں اللہ کی عبادت کرنی تھی. تو وہاں پر ان کا ایک کفیل، ان کا ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جی نگران مقرر ہونا ضروری تھا. چونکہ یہ ایک عظمت والی بیٹی تھی، ان کے بارے میں مشہور تھا، تو جتنے بھی نیک لوگ مسجد میں تھے، جتنے بھی بزرگ تھے، وہ سب یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کو ان کا جو ہے نا وہ نگران بنا دیا جائے کہ نسبت اچھی ہو جائے گی. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ آپ کے خالو تھے، سکی خالہ کے خامد تھے. لیکن ایک حدیث کے اندر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج کے احوال بیان فرمائے ہیں کہ میں پہلے آسمان میں ملا اس پیغمبر سے، پھر دوسرے میں، تیسرے میں، پھر جہاں پر زکریا اور یا اپنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اپنا ان کا یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں پر یہ ساتھ میں مینشن ہے کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے. یعنی کہ آگے یہ تفصیل آ رہی ہے 2-3 آیت کے بعد. زکریا کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اگر یہ دونوں آپس میں خالہ زاد ہیں تو پھر مریم کے زکریا بہنوئی بنتے ہیں، ان کے خالو نہیں بنتے. ایسے ہی ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. آپ میں سے کوئی بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، ویسے مشہور یہی ہے، ہم نے بھی یہی سنا ہوا. اب واللہ عالم، ہم تو حدیث کو پریفرنس دیتے ہیں، ہم تو اس وضاحت کو جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اب وہ زکریا خالو تھے لیکن آپ کے وہ جو ہے نا وہ بہنوئی بنتے ہیں حدیث کی روح میں، کیونکہ یہ دونوں کیا ہیں؟ خالہ زاد ہیں. خالہ زاد اس طرح ہی بنتے ہیں کہ یہ بہن کی جو ہے نا وہ اولاد تھی، حضرت عیسیٰ کے جو ہے نا وہ خالو زاد یعنی کہ حضرت مریم کی بہن کی اولاد تھی. باقی واللہ تعالی عالم، حدیث کے اندر یہ بیان ہوا ہے. تو یہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی کفالت دی گئی ایک قرے کی ذرا، یعنی کہ انہوں نے اپنی کلمے ایک ندی کے اندر بہائی ہیں، اور ندی کا پانی جس کی قلم کو بہا کے لے گیا وہ ہار گیا، اور جو ہے نا وہ جس کی قلم رک گئی وہ جو ہے نا وہ ان کی کفالت کرے گا. حضرت زکریا کی قلم رک گئی، یعنی کہ ایک قرہ ڈالا تھا، ایک ٹاس کی تھی، ایک جو ہے نا وہ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا تھا کہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی کفالت کن کے ذمہ جاتی ہے، تو وہ زکریا کے ذمہ گئی. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اور جب بھی زکریا ان کے کمرے میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پر ان کو رزق یعنی کہ وہاں پر میوہ جات، وہاں پر پھل پڑے ہوئے ملتے. قال یا مریم انا لکی ھذا، وہ کہتے کہ مریم یہ تجھ تک کس نے پہنچایا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ آگے سے جواب دیتی کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. مریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں تھی، رسول نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے ذریعے کرامت کو ثابت کیا تھا کہ ان کے پاس بے موسمی پھل ہوتے تھے کہ جب بھی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے ان کے کمرے، کیونکہ جناب زکریا کے علاوہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. کوئی کھانے کی چیز پہنچانی ہے، کوئی وہاں سے کوئی پیغام لینا ہے یا ان کا حال احوال کرنا ہے، کچھ بھی، تو جناب زکریا جب بھی جاتے تو ان کے پاس جو ہے نا وہ فریش اور تازہ فروٹ پڑا ہوتا. وہ پوچھتے یہ کہاں سے آیا؟ یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا. اب اس کے اندر 2 چیزیں آپ سیکھ لیں، چونکہ یہ ساری آیتیں عقیدے کے متعلق ہیں. اب یہاں پر یہ عقیدہ ہے، آپ کو ایسی آیتیں سنا کر، ایسے واقعات سنا کر آپ کو اس کے بعد والا چورن بیچا جاتا ہے. یہ دیکھیں جی، اگر یہاں پر پھل آ سکتے ہیں تو غوث پاک نہیں مردے زندہ کر سکتے؟ یہاں پر آ کر اگر پھل آ سکتے ہیں تو جناب علی المرتضیٰ کسی کی مشکل دور نہیں کر سکتے. اگر یہ والے پھل آ سکتے ہیں تو فلاں ایسا نہیں کر سکتا. وہ دستگیر اور فلانا پیر اور فلانا بابا اس کی فلانی کرامت. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ معجزے دیتا ہے، اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کرامتیں دیتا ہے، لیکن یہ دونوں اپنی مرضی سے نہ معجزہ کر سکتے اور نہ ہی کرامت کر سکتے. میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں. آپ نے چاند کو توڑا تھا، کیونکہ آپ کا ایمان ہے جی اس پر چاند کو توڑا تھا، انگلی کے اشارے سے توڑا تھا، قریب جا کے تو نہیں توڑا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب مشرکین مکہ نے یہ دعویٰ کیا آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو توڑ دیجیے، نبی علیہ السلام نے فوری نہیں ہاتھ اٹھایا چل بھی چاند ہم ٹوٹ جائے. اللہ کی طرف سے یہ اذن آیا ہے. چاند کو دور سے کھڑے ہو کر توڑنا تھا تو آپ ویسے دیکھ لیتے اس کو وہ ٹوٹ جاتا، اگر آپ نے خود ہی توڑنا تھا. وہی آئی ہے اور یہ بات مینشن ہے، لکھی ہوئی ہے کہ جناب جبریل آئے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ انگلی کریں اس کی طرف.
چاند اپنی جگہ سے جو ہے نا وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا، فاصلہ آ جائے گا، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا وہ آپس میں مل جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معجزے عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی مرضی سے عطا کیے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر صحرا کے اندر سفر کے مارے اور تھکے ہاروں پر آپ اپنے دستے شفقت کو ان کے منہ پر رکھ دیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منہ پر ہاتھ رکھا ہے، گویا کہ برف سے ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ جو ہے نا وہ سفید ہے، اور کستوری سے زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ مہک آ رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول جب تھکے ہوئے ماندے ہوں کو بالکل اینڈ پر جا کر ہاتھ رکھ رہے ہیں، آپ کو تو شروع میں رکھ لینا چاہیے تھا۔ جس برتن کو آپ، جس آٹے کو اپنے لعاب مبارک لعاب کے ساتھ آپ اس کے آٹے کی تھالی اور کنالی کے اندر رکھ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسے دیکھتے بغیر اس کو پکاتی جا، اور وہ کئی دنوں کئی مہینوں تک اس سے آٹا نکلتا رہتا ہے، اللہ کے رسول نے کسی اور کے لیے یہ معاملہ کیوں نہیں فرمایا؟ یعنی کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ساری رات اللہ کے رسول کو پتا تھا، صحابہ کرام کو پتا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھیں خراب ہیں، اس وجہ سے وہ کچھ ریسٹ کے اوپر ہیں۔ صبح اللہ کے رسول نے اس سے پہلے، خراب ہونے سے پہلے کیوں نہیں لعاب لگایا؟ جب یہ سرٹیفکیٹ جناب علی المرتضیٰ کو مل گیا، یہ دنیا کے اندر آپ بتائیں کس کے پاس ہے؟ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، یہ سارے دعویٰ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں۔ جناب علی المرتضیٰ وہ شخصیت ہے کہ جن کے پاس یہ مہر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی علی سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہ سرٹیفکیٹ جب مل گیا کہ جھنڈا علی کو پکڑانا ہے، تو اللہ کے رسول نے تب بلایا ہے، تب معجزہ ان پر ظاہر کیا ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے نا وہ لعاب دہن سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگا دیا ہے۔ جناب علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکہ کے اندر مشکلات پیش آئیں، اب یہ ایک صحابی نبی نہیں ہے، جن کے گھر میں وہ قید تھے، وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے آج تک ایسا قید ہی نہیں دیکھا، جناب ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، کہ میں جب بھی نظر ڈالتی ان کی کوٹھی پر، ان کو دیکھتی خباب کیا کر رہے ہیں۔ وہ بندہ سنگلوں سے ہوتا تھا، لوہے سے اس کو باندھا ہوتا تھا، اس کے لہو سے جسم سے لہو ٹپک رہا ہوتا تھا، لیکن وہ ساتھ میں تازے خوشے کھا رہا ہوتا تھا۔ آپ تاریخ اسلام میں حدیث کے اندر کبھی بھی کسی ایک صحابی کو خود خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نہیں سنیں گے کہ میں نے کرامت ظاہر مجھ سے ہوتی ہیں لہٰذا میں کو شفائیں دے سکتا ہوں۔ غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوا، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ حنین، فتح مکہ، اس کے بعد جو ہے نا وہ غزوہ خیبر، اس کے بعد جو ہے نا وہ کتنی ایسے غزوات ہوئے، کوئی کرامت ظاہر ہوئی؟ وہ ظاہر ہوئے جو معجزے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اس کے بعد جتنی بھی مشکلات رہی ہیں، اگر کرامتیں ہوتی، کرامتیں اپنی مرضی سے ہوتی، تو کیا سیدنا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا؟ وہ اپنی کرامت کے ساتھ ہر مشکل کو حل نکال لیتے تھے۔ میں ایک بندے کو سن رہا تھا، وہ کہتے جی غالباً حضرت حسین کے بیٹے ہیں، علی بن حسین ان کا نام ہے، مشہور ہے امام زین العابدین کے نام سے رحمۃ اللہ تعالی، بڑے حدیث کے استاد اور بہت بڑے عالم دین تھے جو حضرت حسین کے سگے بیٹے تھے۔ اب میں کہتے جی ان کو کسی نے باندھا ہوا تھا اور ایک ان کا شاگرد ہے، کہتے جی اتنی آپ عظیم ہستی ہیں اور آپ اتنے مطلب کہ بڑی وہ باتیں کرتے ہیں، تو آپ ان کے ظلم و ستم کیوں سہ رہے ہیں؟ تو آپ جو ہے نا وہ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے جی اس طرح ہاتھ کو اشارہ دیا، وہ زنجیریں ٹوٹ گئی اور وہ بکھر گئی اور کیا پتہ نہیں ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک خون کا جو ہے نا وہ ہم نے مان رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ زنجیریں ہماری کیا چیز ہے، یہ کائنات ساری ہمارے ماتحت ہے، فلاں اور پتہ نہیں کیا کیا۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی کرامت ہے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ آج بھی کسی کے بول پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے نا وہ پورا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ کچھ ایسے خستہ حال اور پراگندہ بالوں والے ہیں۔ یہ عرب کے اندر دو جملے اس پر بولے جاتے ہیں جو اصل میں ہم کہتے ہیں نا کہ یار اے جڑا بندہ نا سدھا جا دیسی جا بندہ ہے، اینوں کی واقفیت کوئی مال و دولت کوئی ایڈا کچھ نہیں ہے، اس پر یہ بولا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ ایسے پراگندہ حال والے، ایسے خستہ حال والے لوگ ہیں، کچھ ایسے اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا دیں اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو کبھی بھی رائگاں نہیں کرنے دیتا۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم ایسے ضرور ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کر کے دکھاتے، یہی کرامت ہوتی ہے بس۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایک عالم دین گزرے، کہتے ہیں جی اگر آپ اتنے جو ہے نا وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں ابھی بارش ہو۔ جمعہ پڑھا کے وہ جو آپ ہمیں کہتے ہیں جی اللہ پر توکل کریں، آپ جو ہے نا جی پتہ نہیں کیا کیا بدتمیز ہوتے ہیں نا بعض لوگ، انہیں پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے کہا ایسی کون سی بات ہے جی، اللہ نے نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ اللہ سے مانگو گے تو اللہ دے گا، شرط یہ ہے کہ جب تک میں ہاتھ نہ نیچے کروں آپ نے نہیں کرنے۔ مصلی پر اس طرح وہ بیٹھے ہیں، سامنے اس کو بٹھا لیا، سارے لوگ بیٹھے جو بات سن رہے وہ بھی بیٹھے، اب ایسی دھوپ نکلی ہوئی ہے، انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی۔ یہ گجرانوالہ کا واقعہ ہے، جناب حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کا واقعہ ہے، ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ وہ دعا کرتے کہ اللہ نے بادل لائے ہیں، تھوڑی دیر بعد بارش برسنی شروع ہو گئی۔ اب اگلے دن عبد المنان نور پوری تویز سینٹر، عبد المنان نور پوری کرامت سینٹر، عبد المنان نور پوری دربار، عبد المنان نور پوری کرامتیں بچے دینے والا، وہ تو زندگی میں کبھی نہ بنے۔ آپ اور میں اتنی مضبوطی کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی یہ ظاہر کر سکتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ جو مومن ہے۔ مومن کون ہے؟ جو فرما بردار ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ آپ کو بھی سب کچھ وہ عطا کر سکتا ہے۔ آپ کبھی گاڑی چلاتے ہو، ہم نے حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہوا تھا اللہ فرشتوں کے ذریعے بندوں کی مدد کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ استاد محترم اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ آپ چل رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ایک دم سے اس پر جو ہے وہ نظر پڑ جاتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے احباب گاڑی ڈرائیو کرتے ہوں گے، میں آسان سی مثال دیتا ہوں چونکہ میرے ساتھ یہ بہت دفعہ ہوا ہے۔ انسان موبائل کے اندر، باتوں کے اندر کسی اور طرف سڑک میں دیکھنے مصروف ہوتا ہے، اچانک سے اسے جو ہے نا وہ ایک دم سے نظر سیدھی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اوہ شکر ہے بچ گئی، ٹائم نہ نگاہ پہ گئی۔ بھئی کس طرح ٹائم نہ نگاہ پہ گئی؟ یہ آپ کا وہ توکل ہے اپنے رب پر جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے جو ہے نا وہ نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اللہ فرشتوں کو یہاں پر محفوظ جو ہے نا وہ مقرر رکھتا ہے کہ اس کا دھیان نہ بھٹکنے پائے، اس کو نقصان سے بچا کے رکھے۔ اب وہ نقصان ہے، وہ اللہ کا ایذن ہے، اس کی بہت سی وضاحتیں ہیں، لیکن کرامت یہ میرے رب کے حکم سے آتی ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی نیک لوگوں کو بدنام کرنا بند کریں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کو وہ نیک ہی نہیں مانتے۔ آپ اگر ہمیں آ کر کہیں گے کوئی بندہ وہ مر گیا تھا اور کسی نے آ کر اس کو زندہ کر دیا ہے، ہم تو پھر یہ کہیں گے نا کہ یار تو بھی فراڈ ہے، اور کہنے والا اور کرنے والا بھی فراڈ ہے۔ تو یہ بات آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں، جو معجزہ ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ کب آئے گا یہ بھی اللہ نے بتایا ہے، کیوں آئے گا یہ بھی اللہ نے بتایا ہے، کس وقت تک رہے گا یہ بھی اللہ نے بتانا ہے، اور جو کرامتیں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہیں، کوئی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور شریعت میں اللہ تعالیٰ ہم اسے کہتے ہیں کرامت، اور وہ لوگ اسے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وقتی طور پر ہمیں عطا ہے، ایک خاص فضل ہے جو اللہ نے ہم پر کر دیا ہے، ہماری جو ہے نا وہ معاونت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، وہ ہم تک یہ چیز پہنچ گئی ہے۔
تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ موضوع چل رہا ہے، اس کی بہت سی جو ہے، ابھی تو اس کا آغاز تھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کی پیدائش، یہ سارا سلسلہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی وہ اللہ کے نور تھے، اللہ کے نور کا حصہ تھے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے حضرت زکریا کے لیے کیا کیا نشانیاں رکھی ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی خاص دعا اور اس کے اندر ہمارے لیے جو سبق ہیں، اس کے لیے آپ آئندہ خطبہ میں اپنے وقت پر جو ہے نا وہ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث پر مبنی انشاءاللہ تعلیم سے ہم اللہ کے فضل سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے عقیدوں کی اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا کوئی عقیدہ اپنانے کی توفیق نہ عطا فرمائے جس سے ہمارے جو ہے نا وہ صراط مستقیم ہم سے سلپ ہو جائے، یا ہم اس سے ہٹ جائیں، یا ہم شرک اور بدعت کے پلندوں کے اندر سے جو ہے نا وہ گزر جائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔